مطلب یہ ہے کہ عقل کامل رہنمائی نہیں کر سکتی۔ آپ انسان کو گزرنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ ارے انسان اگر کہیں سے گزرنا چاہے تو کتنی جگہ چاہیے؟ 1.5 فٹ چلا چاہیے، آدمی آسانی گزر جاتا ہے۔ لیکن اگر 1.5 فٹ کی جگہ اس کی بلندی 100 فٹ کر دی جائے اور پھر انسان سے کہا جائے کہ اس کے اوپر سے گزریے تو انسان گزر نہیں سکتا۔ حالانکہ جب اس کی لمبائی جس کی اونچائی کتنی تھی 10-5 فٹ کی تو انسان بآسانی گزر سکتا تھا، لیکن جب اس کی اونچائی بڑھا کر 100 فٹ کر دی گئی اب انسان گزر نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے دل کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی کہ اگر ضرورت کو احترام کرنا۔ اب دیکھیے یہاں پر قوت فہمیہ غالب آ گئی کس کے اوپر؟ عقل کے اوپر۔ پتا چلا کہ عقل رہنما تو ہے لیکن کامل رہنما نہیں۔ اگر کامل رہنما ہوتی تو عقل کسی چیز سے مغرور نہ ہوتی۔ اگر مغلوب ہوئی تو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کامل رہنما نہیں، ہاں رہنمائی انسان کی کرتی۔ اور اللہ نے اس سے اوپر بھی ایک ہدایت کا درجہ رکھا ہے جو ہدایت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور ایسا قطعی اور حتمی ہے کہ اس چیز کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کو کتاب الوحی سے شروع کیا کہ وحی جو ہے یہ ہدایت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہیں پر فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ بلا شبہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کے لیے یہی وہ نقطۂ عروج ہے کہ جس پر پہنچ کر کے انسان کا دل مطمئن ہو سکتا ہے، اور وہ وحی کی نعمت ہے، وہ وحی کی ہدایت۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کو کس سے شروع کیا؟ کتاب الوحی سے شروع۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح کی ہے فرقہ معتزلہ کی، اور فرقہ معتزلہ کی جو وراثت ہے جس کی بنیاد پر وہ گمراہ ہوئے وہ عقل پرستی، کہ انہوں نے شریعت کے احکام کو عقل کے معیار پر رکھا، لہذا گمراہ۔ یہی وجہ ہے آپ کو کتابوں میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول من قاس قاس ابلیس، کہ سب سے پہلے جو قیاس کیا وہ ابلیس نے قیاس کیا، اور قیاس کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ لیکن ابلیس کا ایک قیاس مردود تھا، قیاس مردود تھا، اس لیے کہ نص کے مقابلے میں قیاس کرنا یہ شیطانی صفت ہے۔ جس مسئلے کی وضاحت شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے کر دی ہے، اگر تم اس کے مقابلے میں عقل کے ذریعے سے قیاس کرو گے تو یہ شیطانی صفت ہے، یہ قیاس مردود ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے اس کے اوپر معتزلہ، لیکن یاد رکھیے انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، عقل میں قائم ہے۔
قیمتی لیکن اس کا دائرہ کار محدود ہے. عقل کام کرتی ہے محسوسات میں، مغیبات میں کام نہیں کرتی. اگر تم محسوسات کے دائرے سے باہر لے جا کر کے مغیبات میں عقل کا استعمال کرو گے یا تو کام نہیں کرے گی. اگر مغیبات میں کام کرے گی تو جواب صحیح نہیں ہے. انسان کو یہاں سے دھوکہ لگ جاتا ہے کہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ مسئلہ خلاف ہے، حالانکہ شریعت کا کوئی مسئلہ خلاف عقل نہیں. عین عقل کے مطابق ہے بشرطے کہ عقل سلیم ہونی چاہیے. عقل سلیم نہ ہو. عقل سلیم کا مطلب یہ ہے کہ بیمار عقل. عقل سلیم ہو، شریعت کا کوئی مسئلہ عقل سلیم کے خلاف ہے. یہی وجہ ہے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، بڑی قیمتی اور عجیب کتاب ہے. اس کا موضوع ہے امام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس میں کہ العقل الصحیح والنقل الصحیح لا يتعارضان، کہ کبھی بھی نقل صحیح میں یعنی شریعت میں اور عقل صحیح میں کبھی بھی تعارض نہیں ہو سکتا. کیا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا کوئی مسئلہ عقل سلیم کے خلاف نہیں. اگر کسی کو خلاف عقل کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل سلیم نہیں، عقل صحیح بیمار ہے. اور بیمار عقل کا کوئی عقل نہیں. آپ نے اصول پڑھا ہوگا کہ رائے علی علی، بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بیمار کی عقل بھی بیمار. ایک آدمی بیمار ہے اور بستر مرض پر پڑا ہے اور دوسرے کو نسخے لکھ کر کے دے رہا ہے اسی مرض کے، تو کیا کہا جائے گا؟ کوئی نسخہ مانے گا اس کا؟ اس کو یہ کہیں گا کہ اتنا بڑا حکیم ہوتا تو اپنا آپ کو ٹھیک کرے. تو فرمایا رائے علی کہ بیمار کی رائے بھی. اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں مختلف مواقع کو پر ایک بہت قیمتی بات لکھی ہے. لکھا ہے کہ شریعت کا کوئی حکم وہ خلاف عقل نہیں، یعنی خلاف عقل نہیں. اگر کسی کو خلاف عقل نظر آ رہا ہے تو اس کی دو وجہ ہے، یا تو اس کی عقل سلیم نہیں، عقل سقیم ہے، یا یہ ہے کہ وہ جس چیز کو عقل کے خلاف قرار دے رہا ہے وہ بالائے عقل ہے، خلاف عقل. بالائے عقل کا کیا مطلب؟ کہ وہ مسئلہ عقل کا جو دائرہ کار ہے اس سے اوپر کا ہے، عقل کے دائرے میں نہیں ہے، اور وہ اس کو تولنا چاہ رہا ہے کس میں؟ عقل کے دائرے میں. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عجیب مثال دی ہے. اس کی فرمایا کہ جو آدمی مغیبات کو اور شریعت کے احکام کو عقل کے معیار پر کر کے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے سونار کی ترازو ہو اور اس میں پہاڑ تول لے. اس کی ترازو ہو، سونار کی ترازو ہو اور اس میں پہاڑ تول لینے لگے اور پھر یہ کہے کہ سونار کی جو ترازو ہے وہ صحیح کام نہیں. اب بتائیے اس کی بات کو مانا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ سونار کی جو ترازو ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، جتنا وزن سونار اس سے کرتا ہے اس وزن میں یہ کامیاب ہے، صحیح. لیکن اگر تم سونار کی ترازو میں پہاڑ لا کر کے رکھنے لگو تو ایسی ہی مثال ہے عقل کی کہ شریعت کو جو آدمی عقل کے دائرے میں پہنچتا ہے یا تو اس کے پاس عقل سلیم ہوتی ہے، عقل سلیم نہیں ہوتی، یا پھر یہ ہے کہ وہ مسئلہ عقل سے اوپر کا ہوتا ہے لیکن انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ اس مسئلے کو عقل کے دائرے میں لا کر کے عقل سے جواب لینا چاہتا ہے.
اور ظاہر سی بات ہے کہ عقل جواب نہیں دے گی، اگر جواب دے گی تو غلط جواب۔ یہی معتزلہ کی بیماری تھی۔ چنانچہ کتاب الملل والنحل ایک کتاب ہے علامہ شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے کتاب الملل والنحل میں لکھا ہے کہ شیطان جو گمراہ ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل سے کام لیا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل سے کام لیا اور اللہ کے حکم کو خلاف ہمت قرار دیا۔ یہ کہا کہ سجدہ تو آدم علیہ السلام کو مجھے کرنا چاہیے تھا اور کروایا جا رہا ہے، یا تو اللہ کا یہ حکم خلاف ہے۔ یہی تمام علامہ شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الملل والنحل میں لکھا ہے کہ یہی تمام باطل فلسفوں کی جڑ و بنیاد ہے کہ انہوں نے شریعت کو عقل کے معیار پر رکھا، حالانکہ ان کی عقل سلیم نہیں تھی بلکہ عقل سقیم تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر رد کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لطافت دیکھیے، کمال دیکھیے کہ شروع میں آیت کا ٹکڑا لے کر کے آئے اور پھر بعد درمیان میں اپنا دعویٰ رکھ دیا اور بعد میں حدیث لا رہے ہیں، اس بات کو بتانے کے لیے کہ معتزلہ کا جو اعتراض ہے اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ یہ ان کا عقل کا قصور ہے، یا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اپنی قدرت کے اوپر سمجھا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ایک چیز کے اوپر قادر ہے، چاہے اجسام کو آراز بنا دے اور چاہے آراز کو کیا بنا دے، اجسام بنا دے، اس میں کیا استحالے کی بات ہے؟ یہ ان کے عقل کا خطور ہے کہ انہوں نے اس کو محال سمجھا کہ آواز کو بولا نہیں جا سکتا۔ لیکن آج تو دیکھیے جو مخلوق ہے یہ اس زمانے کی بات ہے، آج تو سائنسی ایجادات نے اس مسئلے کو سمجھنا اتنا آسان بنا دیا، روزمرہ کے ہمارے مشاہدے میں ہے کہ آواز کو بولا جا رہا ہے، کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے اس کو بخار چڑھ جاتا ہے، بخار کو نہیں بولا جاتا، میٹر کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی شوگر کو ناپا جا رہا ہے، روشنی کو ناپا جا رہا ہے، ہوا کو ناپا جا رہا ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو پہلے آواز کی طبیعت سے کہا جاتا تھا اور آج وہی اجسام ہے۔ حالانکہ یہ کس نے بنا دیا؟ جو آواز تھا اجسام کی طبیعت سے ہو گئی، یہ مخلوق نے بنا دیا، اور مخلوق اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ جب مخلوق ایک اجسام کو کس کو؟ اجسام کو آراز اور آراز کو اجسام بنا سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بنا سکتا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الاعمال یتجسد، کہ قیامت کے دن یہ تمام کے تمام اعمال جس کو آج آراز سمجھا جا رہا ہے، یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جسم دیتے ہیں اور یہ اجسام کے قبیل سے ہو جائیں گے، جواہر کے قبیل سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوسَفُ سے تردید کی ہے، کس کی؟ معتزلہ۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ معتزلہ اس وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے عقل کو معیار کامل رہنما، حالانکہ عقل کامل رہنما، ہاں رہنما
اس کو ایک مثال سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، مثلا 3 آدمی ہو، انہیں سفر پر جانا پڑے، اور جب وہ سفر پر جا رہے ہیں تو ان کا کچھ سفر تو ہموار ہے اور کچھ سفر پہاڑوں کا ہے۔ اب ان 3 آدمیوں کے پاس 3 گھوڑے، کیا ہو 3 گھوڑے۔ اب ایک آدمی تو یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کے اوپر سواری نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا، اپنے گھوڑے کے اوپر سواری نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ گھوڑا پہاڑ پر نہیں چل سکتا تو اس کو لے جانا ہی بیکار ہے۔ ایک آدمی ان میں سے ایسا ہے کہ جو گھوڑے کو ہموار راستے کے اوپر بھی اس کے اوپر سواری کرتا ہے اور پہاڑ کے اوپر بھی سواری کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو ہموار راستے کے اوپر تو سواری کرتا ہے لیکن پہاڑ کے اوپر سواری کا کام نہیں لیتا۔ اب بتائیے ان میں کون سا آدمی اعتدال کے اوپر ہے، حق کے اوپر ہے، اور کون سا آدمی وہ حد اعتدال سے خالی ہے؟ سوچ کر کے بتا۔ ارے گھوڑے کا کام ہے سواری دینا، سوار کرنا، اپنے سوار کو اپنے اوپر سوار کرنا، لیکن گھوڑا کہاں پر کام دیتا ہے؟ ہموار زمین۔ آپ ہموار زمین پر اس سے جائے کتنی جائے سواری کرے، لیکن اگر تم اس کو پہاڑ پر دوڑانے لگو تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم بھی ہلاکت میں پڑ جاؤ گے اور تمہاری سواری بھی ہلاکت میں پڑ جائے گی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جب یہ پہاڑ کے اوپر نہیں چل سکتا، سواری کا کام انجام نہیں دے سکتا، تو اس کے اوپر سواری کرنا ہی بیکار ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی حق سے ہٹا ہوا، وہ آدمی اعتدال کے اوپر ہے جس نے گھوڑے کو صحیح مصرف میں استعمال کیا، اور صحیح مصرف کیا ہے کہ گھوڑا سواری کا کام تو کرتا ہے لیکن ہموار راستے۔ اب جب پہاڑ کی منزل آئے گی تو سواری بدلنی پڑے گی۔ ایسے ہی بالکل عقل کا کام ہے، عقل بیکار نہیں ہے۔ اگر عقل بیکار ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا نہ، لیکن اس کا ایک دائرہ کار ہے، عقل اسی دائرہ کار میں کام کرے گی۔ اگر تم اس کے عقل کے اس دائرہ کار سے باہر لے جا کر کے اس سے کام لوگے تو یا تو عقل جواب نہیں دے گی، اور اگر عقل جواب دے گی تو غلط جواب دے گی۔ تو یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تردید کی ہے معتزلہ کے اوپر، اور یہ کہا گیا کہ انسان کے جو اعمال ہیں، اس کے جو اقوال ہیں ان کو توڑا جائے۔ اور فرمایا وقال مجاہد، حضرت مجاہد فرماتے ہیں القسطاس والعدل، کہ قسطاس اور قسطاس یہ عدل کے معنی میں آتا ہے، اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن میں بھی ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، کیا کہا ہے؟ وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ یہاں پر حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبب بول کر کے مسبب مراد دیا، سبب بول کر کے مسبب مراد دیا، یعنی قسطاس ترازو کو کہا جاتا ہے، اور ترازو اس لیے قائم کی جاتی ہے تاکہ عدل انصاف آئے۔ تو گویا کہ ترازو جو ہے وہ سبب ہے، اور مسبب کیا ہے؟ انصاف۔ فرمایا کہ العدل بالرومیت، یہ قسطاس عدل کے معنی میں ہے اور رومی زبان کا لفظ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُفْسِدِ، کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مفسد کا مصدر ہے، اس کا، اور یہ عادل کے معنی میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قسط جو ہے یہ مفسد کا مصدر کیسے ہے؟
اس لیے کہ مقصد جو ہے یہ باب اجحال سے ہے. اس کا مطلب کیا آنا چاہیے؟ اقساطہ یقسیمو، ایک ساتھ آنا چاہیے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ قسط یہ مقصد کا مسئلہ ہے. جواب یہ ہے علامہ مسترانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اصل الاصل کیا ہے؟ اصل الاصل یعنی جو حرف زوائد تھے ان کو ختم کر دیا گیا. اس لیے کہ اگر کوئی مصدر مزید فی میں جا رہا ہے تو وہاں سے ہوکر کے گزرتا ہے مجرد سے ہوکر کے. ایسے ہی یہاں پر بھی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ قسم جو ہے یہ مقصد کا مصدر ہے لیکن اصل الاصل کے اعتبار سے حروف زوائد کے ختم کرنے کا ورنہ اصل ایک ساتھ ہونا چاہیے. فرماتے ہیں وہ عمل عادل اور یہ مقصد عادل کے معنی میں ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین. یہ تو اس وقت ہے کہ جب قسطہ القسط، یہاں دیکھیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ بِكَسْرِ الْقَاف، اس کو قسط پڑھے. لیکن اگر ہم اس کو بفتح القاف پڑھتے ہیں تو اس کا معنی بدل جائے گا. اس وقت اس کا مطلب ہوگا ظالم. جیسے قرآن میں کہا گیا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. یہاں پر قاسط جو ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ میں یہ قصد سے معقول ہے جس کے معنی کیا ہے؟ ظالم کے. تو اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث شریفہ یہ ہے کہ جو مشکل الفاظ آ جاتے ہیں ان کی ساتھ ساتھ تشریح اور تصحیح بھی کرتے ہوئے چلتے ہیں. تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دوسری تاکید فرمایا کہ اس وہ مقصد کا مصدر ہے اور یہ عادل کے معنی میں ہے اور قاصد وہ جائز کے معنی میں ہے. جیسے قرآن میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ. چنانچہ ایک واقعہ بھی آپ کو تاریخ میں ملے گا. جب حجاج بن یوسف نے حضرت سعید بن جبیر کو قتل کیا تو پوچھا کہ ماذا تقول فی، کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وَأَنْتَ الْعَادِلُ وَالْجَائِلُ. وَأَنْتَ الْعَادِلُ. اب دیکھیے وَأَنْتَ الْقَاسِطُ وَالْجَائِلُ. وَأَنْتَ الْقَاسِطُ. اب دیکھیے جو کہ حجاج بن یوسف جو تھا وہ بہت پکا حدیث تھا. اس نے جو اس کے ساتھی تھے ان سے کہا کہ اس کی مراد یہ نہیں جو یہ کہہ رہے بلکہ یہ مجھ کو ظالم اور مشرک قرار دے رہا ہے. گویا کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جہنم ہے. اس لیے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. یہ قاصد کو قصد سے ماخوذ مانتے ہیں اور جب قاصد کو قصد سے ماخوذ مانیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ ظالم. جیسے قرآن میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور یہ وَأَنْتَ الْقَاسِطُ وَالْعَادِلُ کہہ رہے ہیں. عادل کا مطلب یہ مراد لے رہے ہیں کہ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. کہ عدل یعدل کے معنی اگر فاصلے کے ساتھ آئے اس کے معنی برابر ٹھہرانا شرک ہے. کیا شرک ہے. اب دیکھیے یہاں پر عادل کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ عادل کا مطلب ہو جائے گا کہ مشرک. تو یہ تاریخ میں اس طرح کا واقعہ بھی ملتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قصد سے اگر قاصد ہو تو یہ ظالم کے معنی میں آتا ہے.
اور اگر یہ قسط سے معقول ہو تو بمعنی عادل انصاف کرنے والے کا معنی، یعنی مقسط کے معنی میں آتا ہے، جیسے قرآن میں ہے ان اللہ یحب المقسط۔ آگے روایت ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قرآن کا ٹکڑا شروع میں رکھ دیا، بیچ میں اپنا دعویٰ رکھ دیا اور پھر بعد میں حدیث لائے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث میں 3 راوی ہیں۔ احمد ابن اشتاب، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استاد ہے۔ یہی روایت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر کتاب توحید کے آخر میں لے کر کے آ رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو 3 مقام پر لائے۔ یہاں پر تو یہ کتاب توحید میں ہے، اسی روایت کو